اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کربلا کے میدان میں وہ واقعہ پیش آیا جس کا تصور امت کے ضمیر کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ امام حسین کو شہید کر دیا گیا، زمین و آسمان پر سناٹا طاری تھا، اور پھر ظلم کی انتہا یہ ہوئی کہ امام کا سر مبارک تن سے جدا کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ شمر بن جوشن نے یا کھولی بن یزید نے یہ ناپاک قدم اٹھایا، سر مبارک کو نیزے پر بلند کیا گیا اور یوں تاریخ کے سب سے دل دہلا دینے والے سفر کا آغاز ہوا۔ ایک مقدس سر جو نور تھا، حق تھا، اور اب نیزے پر دشمنوں کے درمیان بلند۔ کربلا سے کوفہ کا فاصلہ زیادہ نہ تھا، مگر یہ فاصلہ تاریخ اور ضمیر کے درمیان تھا۔ یزید فوج نے امام حسین کا سر مبارک اپنے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ کیا، اور ان کے ساتھ قافلے میں اسیران اہل بیت بھی موجود تھے۔ راستے میں جہاں کہیں رکاوٹ آتی، لوگ جمع ہوتے اور سوال کرتے کہ یہ کس کا سر ہے؟ جواب میں کہا جاتا یہ حسین ابن علی کا سر ہے، جسے یزید کا باغی کہا گیا ہے۔ مگر کچھ اہل دل پہچان جاتے اور سر کو سلام کرتے۔ روایت ہے کہ راستے میں کچھ لوگ سر مبارک کے قریب آ کر روتے رہے، کیونکہ اس سر سے نور نکل رہا تھا اور ایک عجیب روحانی کیفیت تھی امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک میں۔ جب قافلہ کوفہ پہنچا تو سر مبارک کو ایک تشت میں رکھ کر ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ ابن زیاد نے گستاخی کی، سر مبارک کو چھڑی سے چھیڑا اور کہا دیکھو حسین مر گیا۔ اسی وقت ایک بزرگ صحابی کھڑے ہوئے اور کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چہرے کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ ابن زیاد خاموش ہو گیا، لیکن ظلم کی حد یہ تھی کہ سر مبارک کو وہاں چند گھنٹے رکھنے کے بعد کھٹیا سپاہی کھولی کو دے دیا گیا تاکہ وہ سر مبارک کو رات بھر رکھے، صبح دمشق کی قاصدوں کے حوالے کرے۔ کھولی جو ایک عام سپاہی تھا، سر مبارک کو اپنے گھر لے آیا، مگر اس کی بیوی مومنہ تھی۔ جیسے ہی اس نے دیکھا، اس نے کہا یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا سر ہے۔ بیوی نے کھولی سے الگ ہو کر سر مبارک کے قریب ایک گوشہ بنایا، خوشبو لگائی اور ساری رات عبادت کی کیفیت میں گزاری۔ رات بھر اس گھر میں عجیب نورانیت رہی اور کھولی خوف میں رہا۔ صبح ہوتے ہی سر مبارک کو لے جایا گیا تاکہ یزید کے دربار دمشق روانہ کیا جا سکے۔ سر مبارک کو دمشق لے جاتے ہوئے قافلہ شام کے علاقے میں ایک مقام پر رکا۔ رات تھی، اندھیرا تھا۔ ایک کلیسا کے قریب قافلہ نے پڑاؤ کیا۔ ایک راہب جو عیسائی تھا، اس نے ایک نور دیکھا آسمان سے زمین کی طرف اترتا ہوا۔ اس نے قریب آ کر دریافت کیا کہ یہ نور کہاں سے ہے۔ جب قاصدوں نے بتایا کہ یہ سر امام حسین ابن علی کا ہے تو راہب لرز گئے۔ اس نے کہا کہ میں ایک رات کے لیے یہ سر مبارک اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ اسے اجازت دے دی گئی اور اس نے ایک رات اس سر مبارک کو عزت اور احترام کے ساتھ رکھا، چراغ جلایا اور روتا رہا ساری رات۔ صبح ہوتے ہی اس نے سر واپس کر دیا اور کہا جاتا ہے کہ وہ راہب اس لمحے مسلمان ہو گئے تھے۔ بالآخر قافلہ دمشق پہنچا۔ جامع مسجد اموی کے دروازے پر سر مبارک کو پیش کیا گیا۔ یزید نے دربار سجایا اور امام حسین کا سر اس کے سامنے رکھا گیا۔ یزید نے بھی وہی گستاخی کی جو ابن زیاد نے کی تھی، سر مبارک کو چھڑی سے چھیڑا۔ اس وقت وہاں موجود ایک صحابی حضرت زید بن ارقم رو پڑے اور کہا اے یزید تو کیا کر رہا ہے؟ میں نے خود دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اس لبوں سے لگی ہوتی تھی، لیکن یزید کی آنکھوں پر پردہ تھا۔ وہ سمجھا کہ وہ جیت گیا ہے، مگر دراصل وہ ہار چکا تھا۔ اس کے بعد سر مبارک کی تدفین کے حوالے سے مختلف اقوال ملتے ہیں۔ کچھ روایت کے مطابق امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک جامع مسجد اموی میں ہی دفن کیا گیا تھا۔ کچھ مورخین کہتے ہیں کہ سر مبارک بعد میں اسکلان فلسطین منتقل کیا گیا تھا اور پھر وہاں سے مصر لے جایا گیا، لیکن جو بات واضح ہے وہ یہ ہے کہ جہاں بھی امام حسین کا سر رکھا گیا وہاں مقام مقدس بن گیا۔
یہ کوئی عام سر نہیں تھا، یہ وہ سر تھا جو کربلا کی ریت پر سجدے میں گرا مگر دنیا کے تختوں کو جھکا گیا۔ یہ سر حسین تھا جو نیزے پر چڑھ کر بھی حق کی سر بلندی کا پیغام دے گئے۔ سلام ہو حسین ابن علی اور اس کی اہل و اولاد پر جنہوں نے دین اسلام خاطر اتنی بڑی قربانی دی۔ پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسی مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو آل پہ کریں اور لائک ضرور کریں۔ کمنٹس باکس میں اپنی رائے ضرور دیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اور آخری اور لاسٹ ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ محمد کی آل سے محبت کرتے ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے ضرور جانا۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے بھائی کو دیجیے اجازت۔ جزاک اللہ۔